سیدہ طاہرہ رازیہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ رازیہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عرصہ و تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے امام وقت کی خدمت میں ان کی جدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام کے حوالے سے، پھر تمام ناظرین جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس عظیم شہادت پر پرسہ پیش کرتے ہیں۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے۔ جی ناظرین، آج اس بی بی کی شہادت کے ایام منا رہے ہیں، وہ بی بی جو جگر گوشہ رسول تھیں، جن کے لیے رسول کا فرمان کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اللہ اکبر۔ جس سے ہمارے رسول خدا اتنی محبت کریں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ امت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جی ناظرین، آج بی بی کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہماری قابل احترام خواہر جو کہ اس پر روشنی ڈالیں گی شہادت کے حوالے پہ سے، تو وہ بھی موجود ہوں گی پاکستان سے، ہماری عالمہ ہما زیدی صاحبہ۔ اور فی الحال چلتے ہیں ہم ہمارے ساتھ نوحہ خوانی کے لیے، مرثیہ خوانی کے لیے، سوخوانی کے لیے موجود ہیں ہماری اور آپ کی جانی پہچانی یو کے کی بچیاں نقوی سسٹرز، مسقط سے ہمیں جوائن کریں گی کشمیری سسٹرز، اور بیٹا سید قطب علی۔ یہ تمام نوجوان بچے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی خدمت میں اپنے اپنے ہدیہ کلام پیش کریں گے۔ بی بی ان کی کاوشوں کو اور ان کے کلام کو قبول و منظور فرمائیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قطب علی کی طرف اور ان سے نوحہ خوانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم قطب۔ اللہم صلی یا علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے، اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہے تیری جگہ اس منبر پر، آ جانے والے
علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکریہ، مولا سلامت رکھیں آپ کو خطب علی، اور بی بی آپ کے اس کلام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، پیغمبر اسلام نے قدم قدم پہ اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا، قول سے بھی اور عمل سے بھی، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو تعظیماً کھڑے ہو کے بتایا کہ فاطمہ کی کیا قدر و منزلت ہے، لیکن مت نصیب ہے وہ امت جس نے کہ ان کے مرتبے کو اور ان کے حق کو غصب کرنے کی جسارت کی۔ افسوس، اور 3 روایتیں ہیں، 3 مختلف نریشن کے تحت بی بی کی شہادت کے ایام جو ہیں وہ 45 دن، 75 دن اور 95 دن کے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ جو ہے وہ اب سے لے کر اور 20 جنوری تک جاری رہے گا۔ تو جو ہمارا پروگرام ہوتا تھا بندھن، ان ایام کے دوران اس بندھن کے بدلے ہم یہ ایام فاطمیہ کے غم کے ایام منا رہے ہیں، تو آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے سنڈے کو 5 سے 6 بجے تک ہوا کرے گا۔ آپ چلتے ہیں اپنی نقوی سسٹرز کی طرف، اور وہ جو ہے وہ اپنا ہدیہ کلام بارگاہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پیش کریں گی۔ بسم اللہ بیٹا۔ باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون نے کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس سے ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت
بھی شکستہ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئے بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو تھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رونے کے آتے ہیں آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باتیں ہے جواب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے بابا سے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد واجل فرجہم سلامت رہو بیٹا آپ نے لہو میں ڈوبا ہوا کلام پیش کیا بی بی اپنی بارگاہ میں آپ کے اس کلام کو اس کاوش کو قبول و منظور فرمائیں بہت شکریہ بیٹا اور واقعی رونے پہ بھی پہرا ہے تربت پہ بھی پہرا ہے بس دعا گو ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں وہ ایام نصیب کرے کہ ہم بی بی کی تربت پہ جائیں وہاں کے دروازے کھولیں اور ہم بھی بقیہ میں جا کر ماتم کریں پرسہ پیش کریں اپنی جدہ کو ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کا اور اب چلتے ہیں مسقط سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں کشمیری سسٹرز تو وہ اپنا ہدیہ کلام پیش کریں گی بی بی سیدہ کی بارگاہ میں تو جی بیٹا بسم اللہ جی لگتا ہے کہ جی بیٹا بسم اللہ کیجئے اور اتنا خوبصورت رضا خانہ پیچھے سجا ہوا ہے کہ ہمیں بھی زیارت کرنے کا شرف جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے کہ مسقط میں ہماری بچیاں جوائن کر رہی ہیں مسقط سے
اور اتنے خوبصورت عزاخانہ سجا ہوا ہے، وہاں کی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی بیٹا. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. تو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک. رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جل فرجم. بہت شکریہ بیٹا، مولا سلامت رکھیں. بی بی آپ کے بھی کلام کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. مجھے لگتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے اتنی دور سے ہماری بچیوں نے جوائن کیا ہے تو کوئی ٹیکنیکل ایشوز سے جس کی وجہ سے ان کو آواز نہیں جا رہی تھی کہ پہلا کلام جو ہے وہ کون سا پڑھا گیا ہے.
تو میں چاہوں گی اپنے ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم سے کہ وہ ذرا پلیز چیک کریں کہ ان کو آواز کیوں نہیں جا رہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی وہی کلام پیش کیا ہے جو نقوی سسٹرز نے، لیکن اپنا اپنا ایک انداز بیاں ہوتا ہے، ایک ادائیگی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور معصومین کے جو کلام ہوتے ہیں وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ادا کرے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو ان کی تاثیر جو ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے. تو دونوں نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ اس کلام کو پیش کیا ہے، لیکن بہت ہی عقیدت کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ پیش کیا. تو بیوی آپ کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے آپ کے اس کلام کو. اب چلتے ہیں خطب علی کی طرف، اور خطب علی کیا کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گے؟ آج گفتگو ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. جی بیٹا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردائے شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تمہیں راہ ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کنفذ نے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک اور درد بھرا کلام آپ نے پیش کیا بیٹا، مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، بہت شکریہ. اور اب چلتے ہیں مسقط سے ہماری بیٹیاں کشمیری سسٹرز کی طرف. بیٹا اپنا ہدیہ کلام پیش کریں، بسم اللہ کریں. ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جسے کہ میرا ہاتھ دیا تھا تو میں نے
ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تمچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ بہت ہی درد بھرا کلام آپ نے پیش کیا، بی بی اپنی بارگاہ میں، معصومی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائیں، اور آخری کلام کے لیے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دعوت خطاب دوں اپنی قابل احترام خواہر جو ہمیں کراچی پاکستان سے جوائن کریں گی، محترمہ عالمہ ہما زیدی صاحبہ، چلتے ہیں نقوی سسٹرز کی طرف کہ وہ اپنا ہدیہ کلام پیش کریں۔ بسم اللہ بیٹا۔ محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ، آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ، آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ، پہلو سے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے فاطمہ، آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ، آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ، ایک بار پھر سے بندے
کفن اپنے توڑ کر آئے ہو تیرے پاس میں تربت کو چھوڑ کر آنسو یہاں پہ کب سے بہاتی ہے فاطمہ آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ آ جائے گا تجھے میری غربت کا پھر خیال تجھ سے نہ دیکھا جائے گا مظلوم میرے لال پہلو کا زخم اپنے چھپاتی ہے فاطمہ آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ پیاسا ہے 3 روز سے گرمی ہے کس قدر عباس بن کے تیرے لیے میرے پسر پانی فرات سے ابھی لاتی ہے فاطمہ آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ آجا میرے حسین بلاتی ہے فاطمہ کوئی نہیں ہے آکے بچائے جو اب تجھے کیا ہو گیا کہ سو گئے انصار سب تیرے ایک ایک کو کب سے جا کے جگاتی ہے فاطمہ آجا میرے حسین بلاتی بلاتی ہے فاطمہ پڑھنے نماز میں موجود ہوں حسین ماں تو ہے کیا ہوا جو نہیں ہے ظہر کے اب میرا تیرے گرد ہے ماں آجا میرے حسین بلا آجا میرے حسین بلاتی اٹھاتی ہے آجا میرے حسین بلاتی ہے ہے فاطمہ
बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ अपनी बच्चियों की, कश्मीरी सिस्टर्स जिन्होंने हमें मस्कत से ज्वाइन किया, बेटे खुतब अली जिन्होंने बर्मिंघम से ज्वाइन किया, और हमारी यूके की नकवी सिस्टर्स। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए, बीबी आपको अपनी ख़ास कनीज़ी में जगह इनायत फ़रमाएँ, आपको अपने ख़ास ग़ुलामों में जगह इनायत फ़रमाएँ। खुतब अली, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अपने उन नाज़रीन से जो कि हमें कॉल इन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं बड़ी माज़रत ख़्वाह हूँ। कंट्रोल रूम से मैं कोशिश करूँगी कि ये प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व करें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो अगर आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे हमें और हमारा नंबर आपको जो है वो बिज़ी जा रहा था, तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट संडे को होगा, तो आप ज़रूर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा और अपना हदिया कलाम जो भी आप अपना नजराना अक़ीदत बीबी के बारगाह में पेश करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला आप जो है वो नेक्स्ट वीक पेश कर सकते हैं। क्योंकि वक्त की क़िल्लत होती है तो इसलिए जो है वो अभी हम कॉल्स नहीं ले सकते हैं। अगर कोई एक कॉल है हमारे पास होल्ड पर, तो अगर आप मैं कंट्रोल रूम से चेक करती हूँ, अगर वो हमें फॉरवर्ड करना चाहें। जी, अगर कोई कॉल है तो आप हमें फॉरवर्ड कर दें, नहीं तो फिर हम अपनी ज़ाकरा साहिबा को लेते हैं। जी, लगता है कि अभी कॉल जो है वो ड्रॉप्स हो गई हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि माज़रत ख़्वाह हैं और इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीक आप ज़रूर ज्वाइन इन करने की कोशिश कीजिएगा और हम जो है वो कॉल्स लेंगे। आज माशाल्लाह से हमारे साथ हमारे बच्चे थे जो कि अपना कलाम पेश करना चाह रहे थे, तो अब हम चलते हैं आखिर में। हमारी बहुत ही काबिल एहतराम ख्वाहर जो हमें पाकिस्तान कराची से ज्वाइन कर रही हैं, आलिमा हुमा जैदी साहिबा, जो हमें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से बयान फरमाएंगी। तो बिस्मिल्लाह उनकी तरफ चलते हैं और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और अब चलते हैं अपनी काबिल एहतराम आलिमा की तरफ जो हमें ज़िक्र आज के शहादत के हवाले से बयान करेंगी। बिस्मिल्लाह। बर हबीब खुदा ख़त्मुल अंबिया सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारिका व सुब्हानिका फ़ी किताबिहिल मुहकम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरहुम तत्हीरा। वलिल्लाहिस समावात वल अर्ज़ व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। पाक है वो ज़ात जो पूरी कायनात की खल्क़ करने वाली है, और पाक और पाकीज़ा हैं वो हस्तियाँ जिनको परवरदिगार पाक ने अपने नूर से पैदा किया है, और इन्हीं हस्तियों में से एक पाक और पाकीज़ा हस्ती के ऊपर कुरान मजीद को नाज़िल किया है। जो कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए है, वो कुरान मजीद जो हम सबको दीन, हिकमत, हिदायत, ईमान, सदाकत और सच्चाई का दर्स देता है। इसी सच्चाई और सदाकत के दर्स के सिलसिले में अय्याम फ़ातिमिया का हम ज़िक्र करते हैं कि अय्याम फ़ातिमिया में हम उन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा का तज़किरा कर रही हैं कि जो कि कायनात की शहज़ादी हैं, जिनको परवरदिगार पाक ने अपने नूर से पैदा किया है। वो शहज़ादी सलवातुल्लाह अलैहा जिनके नूर से कायनात के इब्तिदा भी है और कायनात के इंतहा भी है। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की अगर इबादत और सक़ावत और सच्चाई को देखा जाए तो आप हर तरह से बुलंद और मुनफरिद नज़र आती हैं। अगर कोई भी साइल
آپ کے دروازے پر آ گیا ہے اور آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے، بچے فاقے سے ہیں لیکن آپ خدا کی راہ میں دے دیتی ہیں۔ اور کیا جملے ارشاد فرماتی ہیں کہ جس خدا کے بھروسے پر میں نے یہ دیا ہے وہ خدا مجھے خود بخود عطا کرے گا۔ اور واقعی حقیقتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ خود بخود پروردگار پاک ان کے واسطے نعمت الہی، نعمت درجات، نعمت فضیلت، تمام چیزیں خداوند عالم شہزادی فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد کو عطا کرتا ہے۔ تو اگر ان کی عظمت، ان کی عفت، ان کے پردے اور ان کی عظمت الہی کو دیکھا جائے، ان کے تقوی الہی کو دیکھا جائے، تو شہزادی فاطمہ زہرا ہر طرح سے بلند نظر آتی ہیں۔ آپ شہزادی فاطمہ زہرا کا کیا پیغام ہے تمام خواتین کے لیے؟ شہزادی جناب معصومہ کائنات ہم کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ تمام خواتین کے لیے آپ کا پیغام یہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا، اور رسول خدا نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ سب سے بہترین، یعنی سب سے بہترین عورت کے لیے کیا چیز ہے؟ اب تمام لوگ خاموش ہیں، پھر حضور سوال کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ لوگوں نے جب جواب نہیں دیا، یا رسول اللہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، تو رسول خدا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس کا جواب میری بیٹی فاطمہ زہرا اس کا جواب دیں گی، ان سے جواب لے کر آؤ۔ اب مولا کائنات حکم رسول خدا سے بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ زہرا، یہ جملے ارشاد فرمائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تو اس وقت شہزادی فاطمہ زہرا نے یہ جملے ارشاد فرمائی، یا حیدر کرار، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز، بہترین نعمت، بہترین عظمت جو ہے وہ حیا ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، پردہ ہے۔ جس عورت کے اندر حیا، پاکیزگی، شرم و حیا، طہارت ہو، عزت ہو، عظمت ہو، پردہ ہو، وہ بہترین عورت ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور آل محمد کے نزدیک بھی۔ تو بس جناب امیر المومنین نے یہ جواب سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ اس وقت حضور نے سجدہ الہی میں سر جھکا دیا کہ مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید تھی۔ تو یہ وہ خاتون قیامت ہیں کہ جن کو صدیقہ بھی کہا گیا ہے، مبارکہ بھی کہا گیا ہے، محدثہ بھی کہا گیا ہے، زکیہ بھی کہا گیا ہے، مرضیہ بھی کہا گیا ہے، پاک اور پاکیزہ، مبرہ اور منزہ، ایسی پاک اور پاکیزہ کہ جن کی عظمت کی گواہی خدا دے رہا ہے، جن کی پاکیزگی کی گواہی تمام ملائکہ، تمام فرشتے، تمام حوریں دیتی ہیں۔ اسی لیے تمام فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد آپ کی چوکھٹ کو سلام کرتے ہیں۔ یہ وہ شہزادی معصومہ کائنات ہے کہ جو ہم کو دین، حکمت، علم انسانی، علم قرآن کا درس دے رہی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جس ملک میں رہیں، سیرت معصومین، سیرت فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر عمل کرتے رہیں، جن میں دنیا کی سعادت بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے وصیت کی تھی کہ مولا میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا، کسی نامحرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ ہاں عزادارہ نے بی بی فاطمہ زہرا، یہ وہ ایام ہے کہ ان دنوں میں ہم فاطمہ زہرا کا غم بناتے ہیں۔ جب شہزادی ہماری دنیا سے رخصت ہوئیں اور جب جنازہ تیار ہو گیا نا، تو ایک مرتبہ علی نے کہا آؤ زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔
بیٹیوں نے آخری دیدار کیا، حسن اور حسین کو آواز دی، آؤ حسن اور حسین اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو، اب ماں نہیں ملے گی۔ حسن نے آخری دیدار کیا لیکن حسین خاموش کھڑے ہوئے ہیں جب تک ماں مجھے حسین کہہ کر آواز نہیں دے گی۔ عزادارو سن سکو گے آپ؟ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے کہ آواز آئی ہوگی، آ جا حسین آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ حسین آگے بڑھے ہوں گے، ماں کے جنازے سے لپٹ گئے ہوں گے، آواز آئی ہوگی، حسین گھبرانا نہیں بیٹا، کربلا میں ملاقات ہوگی۔ ہاں عزادارو، ہم بی بی فاطمہ زہرا کا غم منا رہے ہیں۔ پروردگار پاک دعا ہے کہ ہمیں سیرت فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم اس قلیل سی عبادت کو قبول کرنا، ہمارے اس پرسے کو قبول کرنا۔ بہت شکریہ، بہت سیدہ طاہرہ رازیہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ رازیہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، یا فاطمہ زہرا یا